Hi, this is Zubair and you are watching Learn English with Zubair EOP. آج کی اس شارٹ ویڈیو میں ہم آپ کو پرسی بیشی شیلی کی ایک مشہور پوئم اوسیمنڈیاس ایکسپلین کریں گے. آپ کو اس پوئم کا تھیم، اس کی سمری ڈیولپمنٹ، اس کی ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ اور پیرافریز سمجھائیں گے. یہ ایک بہت ہی مشہور پوئم ہے اور انتہائی خوبصورت پوئم ہے. اس کا جو سنٹرل آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ طاقت ہمیشہ نہیں رہتی ہے. طاقت ایک انسان جب وہ حکمران ہوتا ہے یا طاقتور انسان بن جاتا ہے تو اس کی جو پاور ہوتی ہے ایک مختصر وقت کے لیے ہوتی ہے. جس طرح کہ ہم سب لوگ اس دنیا میں مختصر عرصے کے لیے آتے ہیں، تو یہ ہمارا ایک امتحان ہوتا ہے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتے ہیں. تو جو لوگ پاورفل ہوتے ہیں اس کا دوہرا امتحان ہوتا ہے اس دنیا میں کہ وہ اپنے پاور کا استعمال کس طرح کرتے ہیں. تو یہ تو اس پوئم کا مین سنٹرل آئیڈیا ہے کہ پاور جو ہے وہ ہمیشہ انسان کے پاس نہیں رہتی ہے. اس لیے جب انسان مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، تو انسان کو اپنی طاقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. غرور و تکبر، لوگوں پر ظلم کرنا، یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ جو پوئم ہے یہ ایک نیریشن کہانی کی صورت میں ہے. پوئٹ کہتا ہے کہ میں ایک ایسے شخص سے ملا جو ایسے ایریا سے آیا ہوا تھا، ایسے علاقے سے آیا ہوا تھا جہاں پر انہوں نے انٹیکوٹی یعنی پرانے زمانے کے آثار دیکھے تھے. وہ کہتا ہے، وہ شخص، وہ مسافر کہتا ہے کہ میں ایک ایسے صحرا سے گزرا جہاں پر ایک سٹول کے اوپر، ایک پائیدان کے اوپر ایک مجسمے کے لیگز لگے ہوئے تھے. اس کی ٹرسو یعنی یہ نیچے جو باڈی ہے، اس کا ہیڈ وہ سینڈ میں، صحرا میں اوندے منہ پڑا ہوا تھا، یعنی الٹا منہ پڑا ہوا تھا. اور وہ جو مجسمہ ساز تھا انہوں نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اس مجسمے کے چہرے پر تکبر، غرور اور طنز کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ اس کے چہرے پر لے آئے تھے. جیسے کہ وہ بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہو کہ جس شخص کا یہ مجسمہ بنا رہا ہے وہ ایک بہت ہی متکبر حکمران تھا. اب اس مسافر کو کیسے پتہ چلا کہ یہ جو اسٹیچو ہے یہ ایک بادشاہ کا، یہ ایک ایسے شخص کا ہے جو کہ بہت متکبر یا غرور والا انسان ہو سکتا تھا. تو انہوں نے وہ سٹول جس کے اوپر جو مجسمہ کھڑا کیا گیا تھا اس کے اوپر کچھ انسکرپشن تھی، اس کے اوپر کچھ لکھائی تھی. اور لکھائی میں ڈائریکٹ کوٹ میں جیسے کہ کوئی شخص اپنا ڈسکرپشن خود دے رہا ہو، جس پر لکھا تھا اس مجسمے کے اوپر کہ مجھے دیکھو، میں ایک بادشاہ، میرا نام اوسیمنڈیاس تھا، میں بادشاہوں کا بادشاہ تھا، انتہائی طاقتور تھا. لیکن آج آپ میرے ارد گرد دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت بڑا صحرا نظر آتا ہے، تباہ کاری نظر آتی ہے. میرے آس پاس ویرانے میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی انسان، کوئی پرند چرند کچھ بھی نہیں ہے، اور تنہا یہاں پر پڑا ہوا ہوں. پوئٹ اسی پر ہی پوئم کو کنکلوڈ کرتا ہے. شیلی ایک بہت ہی مشہور پوئٹ تھے. وہ آپ کو فلاسفائز یا مورلائز نہیں کرتا ہے، وہ آپ کو نہیں بتاتا ہے کہ اس پوئم کا آئیڈیا کیا ہے. لیکن ہم سمجھ گئے کہ پوئٹ کا جو مین آئیڈیا تھا کہ جو سیاسی طاقت ہوتی ہے یا حکمرانی ہوتی ہے یا بادشاہت جو ہوتی ہے یہ ایک خاص وقت کے لیے ہوتی ہے. یہ اصل میں جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اس کو دو طرح سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کر سکتا ہے کہ یا تو لوگوں پر ظلم و تشدد کرے، فخر و تکبر، عیاشیوں کے ساتھ وقت گزارے، یا وہ ایک مہربان کی طرح، باپ کی طرح وہ اپنے لوگوں کا، رعایا کا خیال رکھے. لیکن جو شخص خیال نہیں رکھتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو پھر اس کے لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں. تو اوسیمنڈیاس کی جو ہم کو تاریخ ملتی ہے یہ برابر ہو سکتی ہے فرعون کی، کہ جس طرح فرعون ایک متکبر ظالم بادشاہ ہوا کرتا تھا، تو بالکل اسی طرح اوسیمنڈیاس جو اس کی جو کنیکشن ہے وہ فرعون کے ساتھ بنتی ہے. تو شیلی نے اس کے مجسمے کو اس طرح ایکسپلین کر کے اس کے اوپر فرعون، غصہ، تکبر، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ شیلی یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ کس طرح یہ ایک تکبر والا بادشاہ تھا جس کے پاس جب وہ مر گیا تو کچھ بھی نہیں تھا. اب آپ کے پاس آئیں گے ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ کویسچن. ریفرنس میں تو سمپل سی بات ہے کہ آپ شیلی کا نام یاد رکھیں، PB شیلی، اور اوسیمنڈیاس پوئم کا جو ٹائٹل ہے. کانٹیکسٹ میں آپ کو ہمیشہ کے لیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو اس کا سنٹرل آئیڈیا ہے، مین آئیڈیا یہ ہے کہ یہ پوئم اوسیمنڈیاس ایک ایجپٹ کے ایک کنگ، بادشاہ کے بارے میں ہے جو کہ اپنے ٹائم میں بہت متکبر، پاورفل ہوا کرتا تھا. اور پوئٹ ہم کو بتاتا ہے کہ کس طرح ایک سیاح، ایک ٹریولر کے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی اور انہوں نے اس کا مجسمہ اوندے منہ پڑا ہوا صحرا میں دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ ایک طاقتور بادشاہ ہوا کرتا تھا، لیکن اب اس کے آس پاس تباہ کاری یا ویرانہ ہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور
آپ کے پاس جو ایکسپلینیشن ہوتی ہے جو بھی گیون لائنس ہوتی ہے، پہلے 8 لائنس سے ہے یا لاسٹ 6 لائنس سے ہے. پہلے 8 لائنس میں ٹریولر جو ہے وہ اس جو مجسمے کے خد و خال ہے وہ بیان کرتا ہے، اس کے چہرے پر تاثرات جو متکبر کے یا آرڈر کے یا جس طرح وہ تحکمانہ انداز میں اپنے آپ کو کیری کرتا تھا. اور دوسرا جو 6 لائنس ہیں وہ دوسرے اسٹیپس وہ جو ہے آپ کے ساتھ جو لکھائی ہے اس ٹول کے اوپر اس کے بارے میں ہے جو ہم نے ابھی آپ کو ایکسپلین کر کے دی. پیرافریز میں جو لائنز آپ کو دیے جائیں انہی لائنز کو آپ نثر کی انگلش میں چینج کریں گے، انہی لائنز کو آپ ایکسپلین نہیں کرو گے. تو یہ بات آپ نے اس پوئم میں یاد رکھنی ہوگی. اس کی سمری کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کر لیں اور اس کو خود سمجھنے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تھینک یو سو مچ. سی یو ان دا نیکسٹ پوئم.